السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ چین نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ یکجہتی اور سماجی استحکام کے برقرار رکھنے اور متعلقہ مسائل کو نمٹانے کے لیے مل کر کام کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ پاکستان کی بعض سیاسی جماعتیں ملک میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایات کر رہی ہیں اور کسی ایک جماعت کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل نہ ہونے کی بنا پر مختلف سیاسی جماعتیں ایک مشترکہ حکومت قائم کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماؤننگ نے پیر کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات عام طور پر مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات کے بارے میں چین کی وزارت خارجہ کا بیان دیگر ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے بیان سے مختلف ہے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ امریکی کریڈٹ ایجنسی فیچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابی نتائج اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ نئے مالیاتی معاہدے کو حاصل کرنے کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ فیچ نے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیا معاہدہ طے پانا ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں موجود ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا قرضہ غیر مستحکم حد تک زیادہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں پاکستان کے پاس نئے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پاکستان کو اپنی پیداوار میں اضافہ اور درآمدات پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سازی میں تعطل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یہ تعطل نظر آ رہا ہے اور اس تاخیر کی وجہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کی غیر سنجیدگی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جتنا جلدی حکومت سازی کا مرحلہ طے ہو جاتا تو اچھا ہوتا کیونکہ تاخیر سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہے اور اب پیپلز پارٹی کو اپنی شرائط پر ہی نون لیگ کو ووٹ دینے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فارم 45 کے مطابق اگر مستند نتائج سامنے آئیں تو ثابت ہوگا کہ پی ٹی آئی کو 180 نشستیں ملی ہیں۔ بلوچستان کے سرحدی ضلع چمن میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاسپورٹ اور ویزے کی شرط لاگو کیے جانے کے فیصلے کے خلاف 4 ماہ سے جاری دھرنے کے شرکاء کے خلاف پولیس نے سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ کارروائی کی ہے۔ بلوچستان کی نگراں حکومت کے ترجمان اور نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے چمن میں مظاہرین کے خلاف کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے سرکاری پالیسی ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ کی شرط ریاست کی پالیسی ہے۔ اس پالیسی کو نافذ کیا جائے گا اور اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔
افغانستان میں طالبان نے مبینہ طور پر خواتین کو مارچ میں شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال کے لیے سرکاری طبی اداروں میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ طالبان کے زیر انتظام سرکاری باختر نیوز ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ کابل میں صحت عامہ کی وزارت کی ہدایت کے بعد 1 درجن سے زائد افغان صوبوں میں اندراج کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید معلومات فراہم نہیں کی۔ وزارت کی رپورٹ کردہ ہدایت پر افغان حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کی گئی ہدایت ان لڑکیوں کے لیے ایک ریلیف کی علامت ہو سکتی ہے جو طالبان کے قبضے سے پہلے گریجویشن کر چکی تھیں۔ بھارتی ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے کسانوں نے فصلوں کی خرید کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور 21 فروری سے دوبارہ پرامن انداز میں دلی مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو ہونے والی بات چیت میں حکومت نے 3 قسم کی دالوں، مکئی اور کپاس پر 5 سال کے لیے ایم ایس پی میں فصلیں خریدنے کی تجویز رکھی تھی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ تجویز ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کسانوں نے حکومت کے سامنے اپنے کئی مطالبات رکھے ہیں، جن میں سب سے اہم مطالبہ تمام فصلوں پر منیمم سپورٹ پرائس ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی ہے۔ چوتھے دور کی بات چیت کے اختتام پر مرکزی وزیر گوئل نے کہا تھا کہ بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ اسرائیل نے منگل کے روز غزہ کے کچھ حصوں سے ایک بار پھر انخلا کا حکم دیا ہے۔ فوج نے غزہ شہر کے جنوبی کنارے پر واقع زیتون اور ترکمان محلوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند شمالی غزہ کے ان علاقوں میں اب بھی سخت مزاحمت کر رہے ہیں، جنہیں اسرائیلی فوج نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے بچوں کی ایجنسی کی سربراہی میں کی گئی ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں ہر 6 میں سے 1 بچہ شدید غذائیت کا شکار ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے سب سے جنوبی شہر رفح تک کارروائی بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے، جہاں علاقے کی 23 لاکھ آبادی میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ مصری حکام سے بات چیت کے لیے منگل کو قاہرہ پہنچے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر میں مقیم حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ مصری حکام کے ساتھ سیاسی اور زمینی حقائق پر بات چیت کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وفد جارحیت کو روکنے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں پر بھی بات کرے گا۔ اسرائیل اور حماس کے مذاکرات کاروں کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقاتوں کے باوجود مصری، قطری اور امریکی ثالثوں نے 4 ماہ سے زیادہ کی مسلسل لڑائی کو روکنے کی کوششوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ ماسکو کی ایک عدالت نے جیل میں بند امریکی صحافی ایون گریشکووچ کی تازہ اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کم از کم 30 مارچ تک مقدمے سے پہلے حراست میں رہیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر گریشکووچ کو گزشتہ مارچ میں روس میں رپورٹنگ کے سفر کے دوران گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان الزامات کو ان کے افسران اور وائٹ ہاؤس نے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ نے کریملن کو ان کی گرفتاری اور مسلسل حراست پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سماعت میں شریک روس میں امریکی سفیر نے کہا کہ گریشکووچ کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں الیکسی ناوالنی کی بیوہ یولیا ناوالنی نے کریملن کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترجمان نے یولیا کے ان الزامات کو بھی بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا جس میں انہوں نے اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار پوٹن کو ٹھہرایا تھا۔ متعدد مغربی رہنما بھی پوٹن کو ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پیسکوف نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔
रूसी हुकाम का कहना है कि नावाल्नी की मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने पीर को नावाल्नी की मौत की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, लेकिन पेस्कोव ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि क्रेमलिन ऐसा कोई मुतालबा कबूल नहीं करेगा। स्वीडन की वजारत दिफा ने कहा है कि वो यूक्रेन को तकरीबन 7.1 बिलियन स्वीडिश क्राउन यानी $682 मिलियन मालियत की फौजी इमदाद देगा, जिसमें हथियारों की खरीदारी के लिए आलात की मुंतकली और नकदी शामिल है। वजीर दिफा पॉल जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उस वक्त तक यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे जब तक उसे जरूरत रहेगी। यूक्रेन की फौज ने मंगल को ताज़ा रूसी ड्रोन हमलों की इत्तला दी है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नावाल्नी की जेल में मौत के बाद रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए दबाव डाला जा रहा है। यूक्रेन की फौजाइया ने कहा है कि मुल्क फ़ज़ाई दिफा ने 23 रूसी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ये हमले यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में हुए। रूसी हमले में 4 गाइडेड मिसाइल भी शामिल थे। जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई। यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शेमेल ने मंगल को जापान और यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करें। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने पीर को कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को नावाल्नी की मौत के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावाल्नी की जेल में मौत के बाद मॉस्को के खिलाफ ताज़ीरात आयद करने पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में सदर बाइडेन ने रिपोर्टर्स को बताया कि हमने पहले ही रूस पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन अमेरिका मजीद पाबंदियां लगाना चाहता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस बराए एशिया और बहरुल का 37वां इजलास श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो में शुरू हुआ। इसका मकसद ज़रिए खुराक के निज़ाम में इस्लाहात और वबाई अमराज और माहौलियाती बहरानों से बहाली के तरीक़ों पर इत्तेफाक करना है। ये कॉन्फ्रेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट के 2 माह बाद सामने आई है, जिसमें बताया गया था कि खित्ते में तकरीबन 371 मिलियन अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।